آج دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ فرائض کے اندر بھی خیانت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے اندر بھی خیانت کر رہے ہیں۔ سنتوں کے اندر خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ میری سنت کو حقیر سمجھیں گے۔ کیا سمجھیں گے؟ حقیر سمجھیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مثال دی کہ اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے بدن پر لباس ہوتا ہے اور جب وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، جب وہ خستہ ہو جاتا ہے تو لوگ اسے پھینک دیتے ہیں اور اس کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں سوچتے ہیں۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ میری سنتوں کے بارے میں بھی ایسا ہی سمجھیں گے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن فرض نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دم دما کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن سنتوں کو حضور نے پوری زندگی پڑھا، آپ کون ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے والے؟ یعنی آپ نے فرض کی تو اہمیت سمجھی، ان سنتوں کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، ان سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ اسی بنیاد پر آپ نے فرض نماز پڑھی جلدی جلدی اور پڑھنے کے بعد آپ بھاگ گئے۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھنے آتے ہیں، سروں پر ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، بغیر ٹوپی رکھے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ان سے جب پوچھا گیا کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو صاحب کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے کہ جس عمل کو حضور نے پوری زندگی کیا ہو، جس کام کو حضور نے پوری زندگی کیا ہو۔ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ جس کام کو حضور نے پوری زندگی کیا ہو، تم ہوتے کون اس کام کو چھوڑنے والے؟ اور پھر تم چھوڑ کر یہ سمجھو کہ صاحب ہم ایمان والے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ تمہارا دوگلاپن ہے، یہ تمہارے دھوکے بازیاں ہیں۔ اور میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان مولویوں کی باتوں میں آ کر جو انہیں بہکا رہے ہیں کہ صاحب سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو فرض نماز پڑھیے اور پڑھنے کے بعد آپ بھاگ جائیے، سنتوں کو کوئی حساب نہیں ہوگا، سنتوں کے بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ذرا بتاؤ، جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ لوگوں ذرا بتاؤ کہ جس کام کو میرے محبوب نے پوری زندگی کیا، اس کام کو تم نے چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھنا ایک مسئلہ میں تمہیں بتا دوں کہ حضور کی سنت کو حقیر جان کر چھوڑنا یہ کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آدمی کافر ہو جاتا ہے اگر حضور کی سنت کو سمجھ لے کہ صاحب ارے سنت ہی تو ہے، ٹوپی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے کہا نا ارے سنت ہی تو چھوڑنا، کافر ہو جائے گا۔ بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے مگر خلاف سنت ہوتی ہے۔ لیکن کسی نے ٹوپی کو ہٹایا اور اس کو حقیر سمجھا، ارے جانے دے یار سنت ہی تو ہے، کافر ہو جائے گا، فوراً کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کی سنت کو، حضور کے عمل کو اس نے حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی محبوب کی سنت کو کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یہ تم پر امانت ہے، اور وہ امانت مکمل سنت طریقے سے ادا ہونی چاہیے۔ حضور کی جو سنتیں ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ جو شریعت ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ جو دین تم پر آیا ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کے اندر کبھی خیانت نہ کرنا۔ اگر تم نے اس امانت کے اندر خیانت کی تو یاد رکھنا تمہیں تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔